السلام علیکم جی، ٹیکس لب بیٹھک کے پلیٹ فارم سے ذیشان عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج 14 اگست ہے، پاکستان کا 79 ڈے آف انڈیپینڈنس ہے، اور اس وقت ہم موجود ہیں ٹیکسلا میں اس بریگیڈیئر جان نکلسن کی مونیومنٹ کے اوپر۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں عاصم ڈوگر صاحب، ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ٹیکسلا میوزیم کے۔ میرے ساتھ ٹیکسلا کے لوکل ہسٹورین ہیں طاہر سلیمان صاحب، اس کے علاوہ پروفیسر تراب شاہ صاحب موجود ہیں، اور ان سے اس مقام کے حوالے سے، اس مقام کی ہسٹری کے حوالے سے پوچھتے ہیں۔ میں بات کا آغاز کروں گا طاہر سلیمان صاحب سے۔ سر یہ بتائیے کہ بریگیڈیئر جان نکلسن کون تھے، اور ان کا بر صغیر کے اندر کتنا اثر و رسوخ، کتنا رول ان کا رہا ہے، خاص طور پر اینگلو سکھ وار میں، اینگلو افغان وار میں، پھر جو ٹیکسلا میں ان کی یہ جو یادگار بنائی گئی ہے، یہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ٹیکسلا کے اندر ہی ان کی یادگار یہ کیوں بنائی گئی؟ جی دیکھیں، جو بریگیڈیئر نکلسن صاحب تھے، وہ ایک تو ان کی جنگ جو ہے وہ سکھوں کے ساتھ تھی۔ رجیت سنگھ کی جو آرمی تھی ان کے ساتھ تھی۔ اس ایریے میں ان کی شاید یہ بڑی پوسٹ تھی، کیونکہ اس کے ساتھ اس سائڈ سے جو پرانا ہمارا گرانڈ جی ٹی روڈ، جو پرانا شیر شاہ سوری نہیں بلکہ وہ انشینٹ پیریڈز کا تھا، کیونکہ اس وقت پہاڑوں کو کاٹنا ذرا مسئلہ تھا۔ وہ جہاں سے وادی رخ بناتی تھی اس سائڈ سے وہ اپنا روڈ نکالتے تھے۔ تو جب ان کی یہاں وہ ہوئی، جو آگے تھوڑی بہت سٹوری ہے، کالا خان اور ان کے ساتھ ان کی ہوئی، جو بھی ہوا یہاں ہی وہ بندہ زخمی ہوا، اور جو ہمارے واہ والے خان تھے ان کا جو بڑے تھے، انہوں نے اس وقت ان کو زخمی حالت میں اٹھا کے لے گئے، ان کو بچایا۔ پھر وہ کہیں اور جا کے مرے، ان کی وفات ہوئی، اور اس کی یاد میں، نکلسن کی یاد میں پھر برٹش نے یہاں پر یہ ٹاور کھڑا کیا، مونومنٹ کھڑا کیا۔ دیکھیں، قومیں جو بھی ہیں، ذیشان صاحب، وہ اپنے ہیروز کو نہیں بھولتی ہیں۔ وہ کوئی بھی ہیرو ہے، کسی قوم کا بھی ہے، اس میں وہ چیز نہیں ہے، اس کو آن کرنا چاہیے ان کے ہیریٹیج کو، کیونکہ یہ ہیریٹیج جو ہے بیسیکلی تمام اقوام کا ایک کلیکٹیو وہ اثاثہ ہے، ہیریٹیج ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں اس پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں یا ہندوستان سے تعلق ہے یا کسی اور ریجن سے ہے، لیکن وہ تمام جو اپنے فٹ پرنٹ چھوڑ گئے، سگنیچر چھوڑ گئے، اور اس کے آگے تمام حصے، تمام چیزیں آگے رستے کھلتے ہیں۔ جی، مشترکہ ورثہ ہے، سماجیات، معاشرہ، اکنامک، سوشل سسٹم، ہمارا روڈ ہو گئے، میپ ہو گئے، ہمارے سینسز ہوگی، تمام چیزیں اس میں آگے فردر ہم ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، اس کو فردر فلرش کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ذیشان صاحب، جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے، جو پارٹیشن کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ سرحدیں ہمیشہ سے تقسیم ہوتی آئی ہیں۔ کبھی یہ سرحد اٹھ کے ادھر چلی گئی ہے، ادھر سے ادھر آ گئی ہے، افغانستان چلی گئی ہے، سنٹرل ایشیا چلی گئی ہے، لیکن اس بنیاد پہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، انسانوں کو ایک دوسرے سے مل جل کے رہنا چاہیے۔ اور باقی اپنے ہیروز کو، کوئی بھی ہے، ہمارے جو ہیروز ہیں، ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں کالا خان کا ایک مونومنٹ بنانا چاہیے، اگر کوئی ان کی زیادہ تاریخ جانتا ہے تو اس کے متعلق بھی کام ہونا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی۔ جی، بہت شکریہ جی۔ موونگ ٹوارڈ عاصم ڈوگر صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں محکمہ آرکیالوجی کے ٹیکسلا میوزیم کے اندر۔ اس وقت یہ جو مقام ہے جان نکلسن کا مونیومنٹ جو ہے، یہ اس کی دیکھ بھال، اس کی حفاظت کا جو کام ہے، یہ محکمہ آثار قدیمہ کے ذمہ ہے۔ تو عاصم ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان کی اس موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس مقام کی بہتری کے حوالے سے، حفاظت کے حوالے سے، کنزرویشن کے حوالے سے کیا پروجیکٹس آپ کر چکے ہیں اور آگے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جی، شکریہ ذیشان صاحب۔ اس میں یہ ہے کہ یہ ہسٹری تو طاہر صاحب نے اس کی بتا دی کہ جان نکلسن جو بریگیڈیئر تھے، اینگلو سکھ وار میں وہ یہاں زخمی ہوئے، اور اس کے بعد ان کو ریسکیو کیا گیا اور وہ سروائیو کر گئے۔ تو برٹش دور میں ان کی یہ یادگار بنائی گئی ہے، اور یہ بڑی اچھی حالت میں ہے۔ یہ مقامی پتھر جو ہے اس کے ساتھ ہی اس کو بنایا گیا، اور یہ ہمارا ایک پروٹیکٹڈ مونومنٹ ہے۔ لیکن اس کے نیچے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ ایک نیچرل وادی تھی، اور یہ جو جی ٹی روڈ ہمارے ادھر سے گزر رہی ہے، یہ انگریز دور کی، اس کو پہاڑ کو کاٹ کے بنایا گیا ہے۔ لیکن جو پرانی جی ٹی روڈ ہے جو شیر شاہ سوری نے بنائی ہے، وہ یہاں ایک قدرتی طور پہ پہاڑوں کے درمیان ایک وادی تھی، تو وہ بالکل اس پہاڑی کے دوسری طرف وہ نیچے جا رہی ہے۔ وہ ابھی تک ہماری پروٹیکٹڈ نہیں ہے، لیکن ہم اس کی بھی لک آفٹر کر رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی انکروچمنٹ نہ ہو، اور انشاءاللہ جلد ہی ہم اس کی پروٹیکشن کے لیے بھی کوئی جو طریقہ کار جو ہے اس کو، جو پروسیس ہے ہمارا، اس کو انیشیٹ کریں گے۔ تو
تو اس کی اپنی ایک تاریخی اہمیت تو ہے ہی ہے. ٹیکسلا جو ہے یہاں ٹیکسلا ویلی میں صرف بدھزم کے دور کے آثار نہیں ہیں بلکہ یہ شروع ہوتے ہیں کوڈیجین دور کے. آپ کا سرائے کالا کا جو ماؤنٹ ہے وہ کوڈیجین دور کے آثار ہے. پھر اس کے بعد ایک میوزیم کے ساتھ ہڑپن دور کے آثار ہیں. پھر اس کے بعد چھٹی سینچری بی سی سے یہ شروع ہوتا ہمارا جو ہے بیر ماؤنٹ. لیکن ابھی تک اس کے نیچرل سوئل تک نہیں ہم پہنچ سکے. ہو سکتا ہے کہ ہم نیچے جائیں تو ہمیں چھٹی صدی بی سی سے بھی ارلی آثار. اب جو ہڑپا کا دور تھا کوڈیجین جو 2900 بی سی سے شروع ہوتا ہے اور 1500 بی سی تک تو آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے. اس کے بعد 1500 بی سی سے لے کے تو 600 بی سی میں دوبارہ وہ جو 1000 سال کا گیپ ہے تو وہ بھی جہاں کسی نہ کسی جگہ کھدائی کی جائے جسے گندارا گریو کلچر جو ہے فل کرتا ہے تو شاید ہمیں اس دور کے بھی آثار مل جائیں. اس کے بعد ہمارے پاس یہ بدھسٹ دور کے آتے ہیں 5ویں صدی تک کا سرکپ ہے. اس کے بعد یہ جیسے مغل دور کا ہمارے پاس مغل گارڈن واہ ہے. سکھ دور کی کچھ عمارتیں ہیں. تو یہ برٹش دور کا ایک مونومنٹ جو ہے یہ ٹیکسلا ویلی کی جو ہسٹری ہے جو 3900 بی سی سے چلتی ہے اور ابھی بھی ٹیکسلا جو ہے اس کی ایک اپنی اہمیت مسلمہ ہے. وہ تقریباً اسلام آباد کے بالکل ساتھ ہی ہے اور اس کے اندر جیسی ہماری انڈسٹریل دفاعی انڈسٹری جو یہاں قائم ہے اس وجہ سے اس کی اپنی اہمیت ہے. تو یہ ہسٹری کے تمام ادوار کو کور کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی لینڈسکیپ بڑی خوبصورت ہے جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. یہاں پہاڑیاں ہیں, چشمے ہیں اور سرسبز بڑی زرخیز زمین ہے, سٹرس کے باغات ہیں. تو ٹورزم کے فروغ کے لیے اس علاقے میں بڑی پوٹینشل ہے. نہ صرف ایک میوزیم بلکہ ہماری جس سائٹ کو بھی لیا جائے اس کو انڈیپینڈنٹلی اگر ہم اس کو ڈیولپ کریں تو اس میں یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ ایک سائٹ ہی بہت سے ٹورسٹ کو اٹریکٹ کر سکتی ہے. یہ نکلسن مونومنٹ ایک ہمارا چھوٹا سا باقی سائٹس کو اگر دیکھا جائے تو ان کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی سائٹ ہے. لیکن یہاں آ کے بھی آپ بیٹھے ہیں, یہاں کا موسم بھی اچھا ہے, ارد گرد کے ویوز بھی بڑے اچھے ہیں کہ ویو بڑا اچھا آ رہا ہے. پھر اس کی مونومنٹ کی ایک اپنی قریب سے دور سے تو اتنا یہ اچھا نہیں لگتا. اس کا جو گرینجر ہے, اس کی جو ہائٹ ہے, پھر اس کی جو میسنری ہے وہ انسان کو متاثر کرتی ہے. اس کے نیچے جو شیر شاہ سوری دور کی سڑک ہے تو طاہر بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ شیر شاہ سوری نہیں ہے بلکہ گندارا کے زمانے میں بھی گزرگاہ تھی اور میں ان سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کیونکہ اس زمانے میں بھی یہاں سے لوگ قافلے آگے جاتے تھے. پیچھے افغانستان اور کابل سے قافلے آتے تھے اور ان کا واحد جو زمینی رابطہ تھا دوسرے علاقوں سے وہ یہی تھا. تو یہ پاسبلٹی ہے کہ یہی راستہ استعمال ہوتا ہو, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی شکل کوئی دوسری ہو کیونکہ صدیوں سے یہ راستہ استعمال ہوتا رہا تو وقتاً فوقتاً اس کی ریپیئر ہوتی رہی ہوگی. تو ابھی یہ ماضی میں محکمہ آثار قدیمہ نے یہاں کافی ایفرٹ کی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جنگلہ لگایا ہوا ہے, یہ ایک چھوٹا سا لان بنایا ہے, گراس بھی یہاں گھاس کو بھی ڈریس کیا ہوا ہے. ہمارا سٹاف یہاں ہوتا ہے جو ٹائم ٹو ٹائم اس کی صفائی کرتا رہتا ہے. اور یہاں آلریڈی جتنے کے ٹورسٹ آتے ہیں ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہم نے سیڑھیاں بھی اوپر تک آنے کے لیے وہ بنائی ہوئی ہیں, نیچے پارکنگ ہے. لیکن جیسے جیسے یہاں ٹورزم بڑھے گا لوگوں میں اس مونومنٹس کی جتنے ارد گرد کے مارکیٹنگ ہوں گی ان کے علم میں آئے گا تو یقیناً یہاں ٹورسٹ بھی زیادہ ہوں گے اور جب زیادہ ہوں گے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے مزید جو جتنے بھی سہولتیں ہوں گی تو اس کو انشاءاللہ ہم پرووائڈ کریں گے. بہت شکریہ عاصم صاحب, یہ آپ نے بات بالکل درست کہی ہے کہ ٹیکسلا کے پاس ایک پورا پیکیج ہے, مطلب پری ہسٹورک سے لے کے ابھی آج برٹش دور تک, تقسیم کے ٹائم تک. میرے ساتھ اس وقت تراب شاہ صاحب بھی موجود ہیں, UET کے اندر پروفیسر ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ آپ کی قلبی واردات کیا رہی ہے جو آج آپ نے ہمارے ساتھ وزٹ کیا ہے, ہمارے ہم سفر بنے ہیں ٹیکسلا بیٹھک کے اس پروگرام کی. السلام علیکم شان صاحب, شکریہ آپ کا. میں بچپن میں ایک دفعہ یہاں آیا تھا اور اس کے بعد پھر ابھی آنا ہوا. آئی تھنک یہ 25 سال کے بعد میں آیا ہوں. اصل میں یہ جو نکلسن مونومنٹ ہے اس کی تاریخ کے بارے میں تو
ملک طاہر صاحب نے اور ڈوگر صاحب نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے. میں اس کے جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں یہاں جو ویو بنتا ہے وہ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ یہاں پہ بیٹھ کے آپ جو ہے وہ ایک طرف جی ٹی روڈ کا جو ہے نا ویو بہت دلکش ویو لے سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہمارا B17 ہے وہ اس کا بہت اچھا ویو آتا ہے, تقریباً پوری کی پوری B17 اور اس سے ملکہ وادیاں جو ہے نا ان کا ویو آپ کر سکتے ہیں. پھر چونکہ یہ جگہ کافی ہائٹ پہ ہے تو یہاں ہوا وغیرہ کافی اچھے طریقے سے وہ چلتی رہتی ہے اور بندے کو گرمی فیل نہیں ہوتی. بالکل ایک پرفضا مقام کی یہ شکل ہے یہاں پہ. اس کے علاوہ یہاں پہ بیک سائڈ پہ فیصل ہلز ہے, اس کا ویو بہت اچھا ہے. اور جو بھی سراؤنڈنگ ایریاز ہیں ان کو آپ بہت اچھے طریقے سے یہاں ایک بلندی پہ بیٹھ کے ایک پرفضا مقام پہ بیٹھ کے ان کا آپ اچھے طریقے سے ویو لے سکتے ہیں. بٹ اگین یہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے اور میں گورنمنٹ آف پاکستان اور چونکہ آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ پنجاب گورنمنٹ کے انڈر ہے ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں. اور اس کو جب ایکسٹینڈ کریں گے تو یہ ایک چھوٹے سے پارک کی صورت اختیار کر جائے گی یہ جگہ, اور لوگ آئیں گے, لوگ بیٹھیں گے, اپنے جو ہے نا وہ دن بھر کی تھکاوٹ اور اس طرح جو ان کے اور معاملات ہوتے ہیں اس سے جو ہے نا ان کی ایک طریقے سے توجہ ہٹ جائے گی. پھر یہاں پہ واش روم ایک آدھ ہو جائے تاکہ جو فیملیز وغیرہ ہیں ان کو ایزی ہو. ایک ٹک شاپ ہونی چاہیے, کوئی ڈرنک وغیرہ کو لینا چاہے, کوئی چھوٹا موٹا کوئی بسکٹ وغیرہ لینا چاہے, وہ ایک فیسلٹی یہاں پہ ہونی چاہیے. چونکہ یہ اشوکا کے زمانے سے یہ گزرگاہ رہی ہے نکلسن مونومنٹ کے ساتھ ایک پاتھ وے ہے. پھر اس کو شیر شاہ سوری نے ایک اچھے طریقے سے پتھر کے ساتھ اس کو پیو کیا اور لوگ گزرتے رہے عرصہ دراز سے. تو یہ باہر کے جو انٹرنیشنل گیسٹ آئیں گے, جو وزٹر آئیں گے, یہ ان کے لیے بھی ایک توجہ اور انٹرسٹ کا مقام ہے. اور لوکل آبادی جو ہے وہ بھی جب یہاں آئے گی تو وہ ایک اچھے ویو جو ہیں آس پاس کے وہ لے کے تو اپنے جو اچھا ٹائم یہاں پاس کریں گے. تھینک یو جی, اللہ حافظ. بہت شکریہ طاہر صاحب. جی عاصم صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی جی شاہ صاحب نے کچھ تجویزیں دی ہیں تو میں اس پہ کمنٹ کرنا چاہوں گا. ابھی یہ جو سر نے بات کی کہ یہاں اگر ٹوائلٹ تو ہو جائیں اور کوئی ٹک شاپ ہو جائے, بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی ہماری جو سائٹس مونومنٹس ہیں اس کے اوپر ٹورسٹ کی سہولت کے لیے یہ چیزیں آلریڈی ہیں بھی ہیں, اور جہاں نہیں ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. اس میں ماضی میں ایک تھوڑا سا ہوا ہے کہ ہمارے اپنے لاز ہیں کہ جو پروٹیکٹڈ اینٹیکوٹی ہے اس کے 200 فٹ کی حدود میں ہم کسی کو کوئی کنسٹرکشن نہیں کرنے دیتے اس طرح کی چیز. تو جب ہم اسی ویسینٹی میں خود اس کی وائلیشن کریں گے تو یہ ذرا مناسب نہیں لگتا. تو اس کے لیے ابھی نیچے جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی ہوٹل اویلیبل. اگر کسی کو چائے ہم نے بھی آپ کے لیے جو چائے ہم نے منگوائی ہے وہ نیچے سے ہوٹل سے لے کے آئے ہیں جو بھی ہم پئیں گے. تو وہاں واش روم کی سہولت بھی موجود ہے. اگر گورنمنٹ کی سطح پہ ہر جگہ ان چیزوں کو لیا جائے تو وہ تھوڑی مہنگی بھی پڑتی ہے, اس کو آپ کو ٹھیکے پہ دینا پڑتا ہے یا اپنا بندہ رکھ کے اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے. اپنا بندہ رکھیں تو اس کی تنخواہ اور دوسرے معاملات ٹھیکے پہ دیں تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر زیادہ وہاں ٹورسٹ آئیں تو پھر ہی کوئی ٹھیکیدار جو ہے اس کو دیتا ہے. تو میرے خیال میں اس مونومنٹ کی حد تک ہم نے اسٹیئر کیس وہ دیا ہوا, اور 200 فٹ سے بالکل ساتھ ہی کچھ ہوٹل موجود ہیں اور ٹوائلٹس بھی ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ ان سے ریکویسٹ کر کے یا کسی طرح کا ان کے ساتھ JV کر کے ان کی حالت ذرا بہتر کر دی جائے. ان میں سے کوئی 1-2 ہوٹل ہیں ان کا ذرا سٹینڈرڈ بہتر کر دیا جائے. کوئی ٹوائلٹس جو ہیں ان کو کہیں کہ آپ تھوڑے بہت پیسے لوگوں سے لے لیں لیکن اس کی ذرا حالت بہتر کر لیں تو لوگوں کو سہولت بھی مل جائے گی اور اس کو مینیج کرنا بھی آسان ہو جائے گا. جی ذیشان صاحب, ایک چیز جو وہ آپ پوچھ رہے تھے کہ یہ 1845 میں جو سکھ اینگلو جو انگریزوں کے ساتھ وار ہوئی تھی اس میں یہ بریگیڈیئر نکلسن نے یہاں پر سکھوں کے خلاف جنگ کی ہے. اور آپ کو پتہ ہے سکھوں کا جو دور تھا وہ بڑا, جو ہم نے سنا ہے, جو کتابوں میں پڑھا ہے یا بڑوں سے سنا ہے, وہ مسلمانوں کے لیے اتنا اچھا دور نہیں تھا.
اور یہاں پر وہ زخمی ہوا، اور جو کرم خان تھا جو وہاں کے بڑے خان ہیں انہوں نے اس کو زخمی حالت میں یہاں سے ریکور کیا، ریسکیو کیا، اور پھر وہ دلی میں جا کے جو 1857 کی جنگ تھی وہاں جا کے وہ جنگ میں مارا گیا یا جو کچھ ہوا۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ آپ بہت شکریہ جی آپ تینوں لوگوں کا، عاصم ڈوگر صاحب آپ کا شکریہ، طاہر صاحب آپ کا شکریہ، تراب شاہ صاحب آپ کا شکریہ۔ ہم ضرور انکریج کریں گے ٹیکسلا کے مقامی لوگوں کو، ارد گرد کے لوگوں کو، پاکستانیوں کو، وہ ضرور وزٹ کریں، ٹیکسلا کو وزٹ کریں جو سٹی آف ہیریٹیج ہے۔ بہت شکریہ جی۔ ایک بات آصف صاحب نے یہاں بتائی ہے کہ یہ وائٹ ٹاور، اور بالکل وہ آصف صاحب نے کریکٹ بات بتائی ہے کہ یہ وائٹ ٹاور ہے۔ اگر آپ یہاں سے دیکھیں شمال کی طرف اور مغرب کی طرف دیکھیں تو وہ سارا حسن عبدال کا علاقہ، یہ ہمارا ٹیکسلا کا سارا علاقہ کور ہوتا ہے اس پوائنٹ سے۔ مطلب اس ٹاور سے پہلے بھی یہ وائٹ ٹاور تھا، اونچی جگہ تھی، اور اس طرف سے آپ پورا راولپنڈی، اسلام آباد سارا علاقہ وہ کور ہوتا تھا۔ ابھی تو پولوشن ہے، یہ بادل ہیں، لیکن بہت دور تک یہ ان کی بالکل آبزرویشن ٹھیک ہے۔ جی جی، اس جگہ وہ وائٹ ٹاور کے اوپر زخمی ہوا تھا، پھر اسی کی یاد میں یہ کیپچر کرنے کے لیے، وائٹ ٹاور کو کیپچر کرنے کے لیے اوپر جنگ ہوئی تھی۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ۔